چلیے آج ایک ایسی کہانی سنتے ہیں جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے، ایک ایسی کہانی جو امید اور ایمان کی طاقت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ سوال ہی ایسا ہے جو عقل کو ہلا کر رکھ دے۔ ایک ایسا انسان جو زندگی کے آخری حصے میں ہو، جہاں امیدیں تقریباً ختم ہو جاتی ہیں، اس کے گھر ایک بیٹے کی پیدائش کیسے ممکن ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں حضرت زکریا علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے۔ وہ ایک ایسے پیغمبر تھے جن کی کہانی اس ناممکن سوال کا جواب دیتی ہے۔ آئیے ان کی کہانی کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو چلیے کہانی کے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، ایک ناممکن سوال۔ یہاں ہم حضرت زکریا کے حالات کو سمجھیں گے کہ آخر کیوں ان کی دعا ایک ناممکن خواب جیسی لگتی تھی۔ تو حضرت زکریا آخر تھے کون؟ وہ بنی اسرائیل کے ایک عظیم پیغمبر تھے، لیکن پیشے کے لحاظ سے ایک سادہ بڑھئی تھے۔ وہ اپنی عاجزی اور اللہ پر پکے یقین کے لیے جانے جاتے تھے، مگر 90 سال کی عمر میں بھی ان کے دل میں ایک خواہش تھی جو انہیں بے چین رکھتی تھی، اور وہ تھی ایک اولاد کی خواہش۔ اب کہانی آگے بڑھتی ہے اور ہم آتے ہیں دوسرے باب پر، ایک پرہیزگار سرپرست کی آزمائش۔ یہاں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے نہ صرف حضرت زکریا کے کردار کو ظاہر کیا بلکہ ایک بہت بڑے معجزے کی بنیاد بھی رکھی۔ جب حضرت مریم کے والد عمران کا انتقال ہوا تو ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ سوال یہ تھا کہ اس نیک بچی کی پرورش کون کرے گا؟ حضرت زکریا جو ان کے ماموں تھے سب سے بہترین انتخاب تھے، لیکن ہر کوئی یہ اعزاز حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تو پھر یہ طے ہوا کہ فیصلہ آسمان پر چھوڑ دیا جائے اور قرعہ اندازی کے ذریعے اللہ کی مرضی معلوم کی جائے۔ لیکن یہ کوئی عام قرعہ اندازی نہیں تھی۔ ایک بار نہیں بلکہ 3 بار معجزانہ طور پر نتیجہ حضرت زکریا کے حق میں آیا۔ پہلی بار ایک بچے نے ان کا قلم اٹھایا، دوسری بار جب سب کے قلم دریا میں پھینکے گئے تو صرف ان کا قلم بہاؤ کے خلاف تیرنے لگا، اور تیسری بار صرف ان کا قلم ہی بہاؤ کے ساتھ بہا جبکہ باقی سب الٹی سمت میں چلے گئے۔ یہ اللہ کی طرف سے بالکل صاف اشارے تھے کہ حضرت مریم کی سرپرستی کے لیے حضرت زکریا کو ہی چنا گیا ہے۔ اور پھر وہ ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ کہانی کا تیسرا باب ایک معجزہ امید جگاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت زکریا نے اپنی آنکھوں سے ایک ایسا معجزہ دیکھا جس نے ان کے دل میں امید کی ایک نئی شمع روشن کر دی۔ حضرت مریم کی دیکھ بھال کے دوران حضرت زکریا نے ایک عجیب بات محسوس کی۔ وہ جب بھی ان کے کمرے میں داخل ہوتے تو وہاں بے موسم کے تازہ پھل موجود ہوتے، ایسے پھل جو وہ خود لے کر نہیں آئے تھے۔ جب انہوں نے حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آتے ہیں تو ان کا جواب بہت سادہ مگر گہرا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس ایک معجزے نے سب کچھ بدل دیا۔ اسے بار بار دیکھ کر حضرت زکریا کا یقین اس حد تک مضبوط ہو گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، چاہے حالات کتنے ہی ناممکن کیوں نہ ہوں۔ اسی یقین نے انہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ہمت دی۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں کہانی کے سب سے اہم موڑ پر، جہاں ایک ناممکن دعا قبول ہوتی ہے اور ایک ایسے بیٹے کی خوشخبری سنائی جاتی ہے جس کا نام خود اللہ نے رکھا، یحییٰ۔ اسی پورے یقین کے ساتھ حضرت زکریا نے اپنے دل کی گہرائیوں سے دعا کی، اور انہوں نے صرف ایک بیٹا نہیں مانگا بلکہ ایک ایسا نیک جانشین مانگا جو ان کی میراث کو آگے بڑھائے اور جس سے اللہ بھی راضی ہو۔ اور ابھی وہ دعا کر ہی رہے تھے کہ فرشتے آسمان سے جواب لے کر نازل ہوئے۔ ذرا سوچئے، ایک طرف فرشتوں کا اعلان تھا، ایک بیٹے کی خوشخبری جس کا نام خود اللہ نے یحییٰ رکھا، ایک ایسا نام جو تاریخ میں پہلے کسی کا نہیں تھا، اور دوسری طرف حضرت زکریا کا ایک بالکل انسانی رد عمل تھا، حیرت اور تعجب کا۔ ان کا سوال شک کی وجہ سے نہیں بلکہ اس معجزے کی عظمت پر حیرانی کا اظہار تھا۔ تو اس عظیم معجزے کی تصدیق کے لیے حضرت زکریا کو ایک نشانی دی گئی۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ 3 راتوں تک لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے سوائے اشاروں کے، ایک ایسی خاموشی جو اللہ کے وعدے کی گواہی دینے والی تھی۔ اور بالکل ویسا ہی ہوا۔ جب حضرت زکریا اپنے کمرے سے باہر آئے تو ان کی زبان تو خاموش تھی لیکن ان کا دل اللہ کے شکر سے بھرا ہوا تھا۔ یہ اس بات کی واضح تصدیق تھی کہ اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا، اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور ان کی بیوی نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام انہوں نے یحییٰ رکھا۔ تو چلیے واپس اپنے پہلے سوال پر آتے ہیں، ایک 90 سالہ شخص کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب منطق یا سائنس میں نہیں بلکہ اللہ کی لامحدود قدرت اور ایک انسان کے پختہ ایمان میں چھپا ہے۔ یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔
حضرت زکریا نے حضرت مریم کے معجزے میں ایک نشانی دیکھی جس نے انہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ہمت دی۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہماری اپنی زندگیوں میں بھی ایسی نشانیاں موجود ہیں جنہیں ہم نظر انداز کر رہے ہیں؟ ایسی نشانیاں جو شاید ہمیں بڑی امیدوں اور گہرے ایمان کی طرف بلا رہی ہوں۔